اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف خلقہ محمد رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اسلامی معاشرے کے عنوان سے یہ جو ہمارے پروگرامز آپ کی خدمت میں ہدایت چینل کے ذریعے پیش ہو رہے ہیں، اس میں غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ اسلام ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، وہ کون سے آداب ہیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھنا اسلامی لائف میں ضروری ہوتا ہے۔ سوء اتفاق یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں اور اسلامی گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان کہلا رہے ہیں، مگر ہم نے دنیاوی امور میں کبھی بھی اسلام کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دین ایک الگ چیز ہے اور مذہب جو ہے وہ اس کا تعلق صرف اور صرف نماز اور آداب اور جو ہے وہ کچھ اعمال اور عقائد سے ہے، اور باقی جو ہماری لائف ہے وہ ہم نے اپنی مرضی سے جیسے ہم چاہیں گزارنی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جس نے پوری زندگی کو گزارنے کے تمام آداب ہمیں سکھائے اور بتائے ہیں۔ تو اب عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے تھا، جب ہم ایک زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں، ایک گھر کی ابتدا ہو رہی ہے، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ گھر کی ایک نیا گھر جو ہے وہ شادی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی وہ دو مل کر وجود جو ہے وہ ایک گھر کے ماحول کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ رشتے بنتے ہیں کہ باپ کا رشتہ، بیٹے کا، بیٹی کا، اور ماں کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ، تو پھر وہ ایک ماحول بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر سب کے لیے الگ الگ اسلام نے حقوق اور فرائض رکھے ہیں۔ تو چنانچہ اب ایک گھر سٹارٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم یہ معلوم تو کریں کہ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی اسلام کے اصولوں پر گزرے، لیکن اس طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جب یہ پروگرام ہو رہا ہو تو آپ جو سوال کرتے ہیں وہ اسی پروگرام کے جو موضوع چل رہا ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی ایسا مشورہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں اخلاقی طور پر مسائل ہوتے ہیں، معاشرتی طور پر جو پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے آپ فون کر کے تو ان کا اسلامی حل جو ہے یا طریقہ کار جو ہے وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کا صحیح جواب آپ کو ائمہ علیہم السلام کے فرامین یا جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یا علماء کے اقوال سے جو بھی کوئی اس کا حل نظر آتا ہوگا وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو چنانچہ آج جو ہم 3-4 ویک جو ہیں پہلے وہ آداب کے سلسلے میں گفتگو کرتے رہے، اور آج ہم جو ہے وہ اخلاق کے اوپر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد، میری بعثت جو ہے اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ
کہ میں دنیا کو اخلاق سکھاؤں، میں دنیا کو ایک ایسا نمونہ بن کے دکھاؤں کہ جو مجسم اخلاق ہو، اور جس کی تمام اعمال جو ہیں ان کو اگر ترازو پر رکھ کر پرکھا جائے تو اخلاق کے معیار پر پورے اترتے ہوں۔ تو اب اخلاق کی اہمیت کو جاننا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا کہ اخلاق اتنا ضروری ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد قرار دیا ہے۔ اب اس کی ضد کیا ہوگی؟ بد اخلاقی۔ تو اسلام اخلاق ہے اور کفر جو ہے وہ بد اخلاقی ہے۔ اب یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ جو سارے غیر مسلم ہیں وہ بد اخلاق ہیں، بلکہ یہاں جو میں نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی ضد، اسلام کی مخالفت میں، مثلا اسلام اگر روشنی ہے تو کوئی ضلالت اگر ہے اس کے مقابلے میں، یا کوئی اندھیرا ہے اس کے مقابلے میں، تو وہ اس قسم کا کفر۔ ورنہ کافروں کے اندر بہت اچھے اچھے اخلاق ہیں، اور یہاں ہم یورپ میں رہنے والے اچھی طرح اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ شرم آتی ہے ان کے اخلاق کو دیکھ کر اور اپنے اخلاق کو دیکھ کر۔ تو اس لیے اسلام پر رہتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند معیار پر تھے، تو اسی طرح ان کی امت جو ہے، ان کی نبوت میں جو ہم افراد آ رہے ہیں اور ان کے کلمہ گو، ان کے اندر بھی تمام انسانوں سے اخلاق بلند ہونا چاہیے، اور اس اخلاق کی بلندی جو ہے وہ ایک ایسی خوشبو ہوگی اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر، کہ جو لوگوں کو کھینچ کر اپنی طرف لے آئے گی۔ تو چنانچہ ایک فرمان میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق پر بہت اچھے اچھے فرامین جو ہیں وہ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مکارم الاخلاق عشر خصال، یعنی امام فرماتے ہیں کہ اخلاق جو ہے اس کو اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے، تو یہ کچھ عادات کا نام ہے اخلاق، اور ان میں سے علی علیہ السلام نے 10 اہم باتوں کو چنا ہے کہ یہ جو 10 اہم چیزیں ہیں یہ اخلاق کی جان ہے، یعنی ان سے اخلاق کی عظمت کا کسی انسان کے اندر اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کتنا اخلاق ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے السخاء، یعنی سخاوت ہو، آدمی کنجوس نہ ہو اور اس کا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، یعنی جہاں ضرورت ہو وہ اپنے مال کو دبا کر نہ رکھے۔ یہ سخاوت ہے کہ جتنی ضرورت ہو اور جہاں بھی ضرورت ہو، اور عقل یہ کہے، یعنی عقل مندوں کے ہاں اس بات کا یہ اندازہ لگایا جا رہا ہو کہ یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے، تو اس میں مال پیارا کرنا اور پیسہ نہ نکالنا یہ کنجوسی کہلائے گی۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے جا خرچ کیا جائے، اور جہاں 1 روپے کی ضرورت ہے وہاں 1000 روپیہ دے دیا جائے۔ یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے، اور یہ اسلام میں قطعاً نہ اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے اور نہ ہی عقل مندوں کے ہاں یہ ایک اچھی چیز کہلائے گی۔ تو چنانچہ سخا جب استعمال ہو، سخاوت کا جب لفظ استعمال ہو رہا ہے اور یہ صفت جب ذکر ہو، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جائز ناجائز آپ ایسے ہی پیسہ پھینکتے رہیں اور آنکھیں بند کر کے جو بھی مانگ رہا ہے وہ اس کی جیسی بھی ضرورت ہے اس کا خیال نہ رکھا جائے اور مال کو ضائع کر دیا جائے۔ اسراف کرنا مال ضائع کرنا ہے، چنانچہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو مال پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، جیسے ہمارا وجود پروردگار عالم کی امانت ہے اور اس کے اندر خیانت کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مال بھی اللہ کی امانت ہے، اور یہ ہمارے سپرد کیا گیا ہے کس لیے
ایک تو ہم خود معاشرے کے اندر ایک باعزت زندگی گزاریں اور اسلام جو ہے اس کا نمونہ اچھا پیش کریں، یعنی ہماری حیثیت کے مطابق ہماری لیونگ ہو، ہمارا لباس ہو، ہمارا کھانا پینا ہو، اور ہمارا بال بچہ جو ہے وہ ہماری فیملی جو ہے وہ جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے لحاظ سے ان کے تمام اخراجات پورے ہوں، اور اس کے بعد آپ کے مال میں جو ہے خمس لاگو ہو جائے گا یا زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی، اس کا ادا کرنا، اور اولی الارحام جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر جو غریب اور محتاج اور ہینڈی کیپ لوگ ہیں ان کے حقوق ہیں، تو وہ اللہ کا مال جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو چنانچہ یہ جو امانت پروردگار عالم نے دی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور اسی کو سخاوت کہتے ہیں، یعنی انسان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر دی جائے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں الحیا، اخلاق کے اندر دوسری چیز کیسے پتہ چلے گا کہ اس آدمی کا اخلاق اچھا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ سخی ہو، اور اس کے بعد وہ باحیا ہو، یعنی اس کے اندر حیا ہو، اس کے اندر شرم ہو، اور وہ شخص بے شرم نہ ہو اور وہ بے حیا نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک اور حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں حیا نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ تو دین کیا ہے؟ حیا کا نام ہے، شرم کا نام ہے، یعنی فضول گفتگو نہ کی جائے، لچر قسم کی گفتگو نہ کی جائے، اور غلیظ قسم کی گفتگو نہ کی جائے، اور اپنے جسم کا بھی حیا کیا جائے، اور اپنے جسم کو بھی ایسے ظاہر نہ کیا جائے کہ جن چیزوں کو چھپانے کا حکم ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اپنے جسم کی وہ حصے جن کے لیے دونوں پر پردہ واجب ہے ان کو چھپانا بھی حیا ہے، اور یہ بے حیائی ہے کہ سر کھلا ہو، اور مثلا عورت کا لباس ایسا ہو کہ جن چیزوں کا پردہ پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے اس پردے کا وہ خیال نہ کریں، اور مردوں کا بھی پروردگار عالم نے پردہ قرار دیا ہے، اور جس میں بالخصوص مرد کی جو چیسٹ ہے اور شولڈر ہیں یہ بھی پردہ ان کا غیر محرم عورت سے پردہ کرنا مرد کے لیے واجب ہے۔ تو چنانچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو معمولات ہوتے ہیں ان میں جو چیز ہماری عادت بن جاتی ہے پھر اس کو ہم برا نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے ملک میں گرمیوں کے موسم میں عموماً مرد حضرات جو ہیں وہ قمیضیں اتار دیتے ہیں، اور ایسے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں میں بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے۔ مرد جو ہے وہ مرد کے چیسٹ اور شولڈرز دیکھ سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے دیکھنا حرام ہے۔ تو اب جہاں پر خواتین یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اللہ نے پردہ کیوں واجب کیا، مردوں پر کیوں نہیں؟ مردوں کے اوپر بھی پردہ ہے۔ تو مردوں کے جسم کے وہ حصے جو عورتوں کے لیے چھپانے ہیں اور وہ حصے جو ہر ایک سے چھپانے ہیں، تو ان کا حصہ جو وہ پردہ کرنا یہ مرد کے لیے بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح عورت کے لیے واجب ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی سورہ مومنون میں جو مومنوں کی صفات بتائی ہیں ان میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ وَيُحَافِظُونَ فُرُوجَهُمْ، یعنی وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو حیا کے ذریعے چھپاتے ہیں اور کسی غیر پر ظاہر نہیں کرتے۔ تو حیا بہت ضروری چیز ہے، جس کی جو ہماری گفتگو میں بھی حیا ہو، ہمارے لین دین میں بھی حیا اور شرم ہو، اور ہماری جو زبان ہے وہ کبھی بے حیائی کی طرف نہ جائے، اس قسم کی گفتگو ہم نہ کریں۔ یہ بھی اخلاق اچھا ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والصدق، اور تیسری چیز کیا ہے؟ سچائی۔ تو اخلاق کیا ہے؟ سچ بولنا۔ اخلاق کیا ہے؟ جھوٹ سے نفرت کرنا،
اور جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا۔ اب یہ جتنے بھی مولا نے نشانیاں بتائی ہیں، یہ ہر لحاظ سے ایک ایک چیز اپنا ایک الگ موضوع رکھتی ہے، تو انشاءاللہ اس پر آگے چل کے ڈیٹیلز میں ہم ایک ایک چیپٹر الگ بنا کر ان پر پروگرام کریں گے۔ تو بہرحال یہاں مختصر طور پر یہی عرض کرنا ہے کہ سچائی جو ہے وہ بھی ایک بااخلاق بننے کے لیے ضروری ہے، یعنی انسان اپنی گفتگو سچ کے معیار پر رکھے، کبھی جھوٹ نہ بولے، چاہے اس سے اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہو، معاملات کے اندر جھوٹ نہ بولے، کسی کے اوپر جھوٹ نہ بولے، کسی کے اوپر غلط الزام نہ لگائے جھوٹ بول کے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا اور ہمیشہ سچائی کے لحاظ سے رہنا، گفتگو کرنا، یہ بھی بااخلاق ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، یعنی امانتوں کو ان کے اہلوں تک پہنچانا۔ چنانچہ اسلام نے امانت داری پر اتنا زور دیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی 40 سالہ زندگی، جو اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی تھی، اس میں 2 چیزیں اس معاشرے میں جہاں پر ہر قسم کی برائی تھی، 2 چیزیں حضور نے اس معاشرے میں منوائیں۔ لوگوں نے آپ کو صادق بھی کہا اور آپ کو امین بھی کہا، یعنی اس قسم کی سچائی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں اور معاملات میں، کہ ان برائیوں کے اندر اور غلاظتوں کے اندر ڈوبا ہوا معاشرہ بھی پکار کر کہنے لگا کہ بے شک آپ صادق ہیں، آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا ہے، اور آپ امین ہیں، آپ امانتوں کا خیال کرتے ہیں۔ اور یہاں تک ہے کہ جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا اور لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، ہر طرح کی اذیتیں دینے لگے، اور یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر دیا گیا، اور پروردگار عالم نے بھی آپ کو ہجرت کا حکم دیا، تو آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو اس وقت بھی وہ لوگ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھے اور آ رہے تھے، ان کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یعنی اسلام اس چیز کا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی آپ سے نفرت بھی کرتا ہو، کوئی مذہبی لحاظ سے آپ سے اس کے لڑائی جھگڑا بھی ہو، لیکن امانت کے لحاظ سے آپ کا اعتبار اتنا قائم ہو اس معاشرے میں کہ لوگ دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے سپرد کریں، اور انہیں یہ یقین ہو کہ یہ شخص امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امانت داری پر بہت زور دیا ہے، اور یہ بھی ایک بہت لمبا جو ہے وہ مضمون ہے کہ جس پر تفصیلی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور ڈیٹیلز میں ہم بتائیں گے کہ امانت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ 4 پیسے کسی نے آپ کے پاس رکھ دیے اور پھر وہ آپ نے اس کو لوٹا دیے، بلکہ ہمارا جسم جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہمارا مال جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور اس میں ہم کیسے خیانت کرتے ہیں؟ یعنی گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، وہ امانتیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس بدن میں اعضاء و جوارح کے ذریعے، ان میں ہم خیانت کیسے کرتے ہیں؟ اور پھر اللہ کا دیا ہوا مال، اس کو جب ناجائز طریقوں پر ہم استعمال کرتے ہیں علیاذ باللہ، تو وہ کیسی خیانت ہے؟ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے خیانت کرتا ہے، بیوی اپنے مرد کے ساتھ کیسے خائن ہوتی ہے، تو گھر کے امور میں کیا خیانت ہوتی ہے، تو تفصیل سے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اور یہاں مختصراً یہی کہنا تھا کہ امانت داری کا لحاظ کرنا اس قدر ضروری ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شمر علیہ اللعن والعذاب، جس نے میرے بابا کو شہید کیا تھا، وہ اگر وہ تلوار یا وہ خنجر کہ جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا تھا، وہ اگر آئے اور میرے پاس امانت رکھوائے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس امانت کو محفوظ رکھوں گا،
اور جب بھی وہ مانگے گا میں اس کو واپس کروں گا۔ تو امانت داری اتنی اہم چیز ہے اور خیانت اتنی بری چیز ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ شمر جیسا سفاک ترین، ملعون ترین، مردود خدا، وہ بھی اگر ایسی چیز جس سے اس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہو اس کو بھی اگر امانت رکھواتا ہے تو اس میں بھی آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ تو امانت داری بہت ضروری ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ دکھا دیا کہ میں کتنا بڑا امین ہوں۔ یعنی پورے مکے کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ پورے شہر کے لوگ امانت کے لیے اگر آتے ہیں تو میرے گھر آ کر رکھواتے ہیں۔ تو اسی طرح ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ایسے ہونے چاہیے کہ جس بھی محلے میں یا جس شہر میں یا جس گاؤں میں رہتے ہوں، وہاں اگر کوئی شخص آ کر پوچھے کہ میں نے اپنی امانت رکھوانی ہے تو یہاں کوئی شخص ایسا امین ہے کہ جس کے پاس میں امانت رکھوں، تو سارا شہر آپ کے خلاف ہو، کوئی بھی آپ سے مذہبی لنک نہ رکھتا ہو، لیکن آپ کی امانت داری کی وہ گواہی دیں اور وہ اسے یہ کہیں کہ وہ آدمی ہے تو شیعہ، وہ ہمارا مذہب کا نہیں ہے مگر وہ امین ہے۔ اگر آپ امانت اس کے پاس رکھو گے تو اس میں وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ تو یہ ائمہ علیہم السلام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس قسم کے شیعہ ہوں، ہم اس قسم کے مسلمان ہوں۔ یعنی جب دنیا کے ائمہ کے ساتھ آپ اپنے ائمہ کا مقابلہ کریں گے تو اپنے ائمہ آپ کو سب سے برتر نظر آئیں گے، سب سے اعلیٰ و ارفع نظر آئیں گے۔ تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ائمہ ہمارا مقابلہ دوسرے ماننے والوں کے ساتھ کریں گے تو پھر ہمارے اندر بھی وہ ایسی خصوصیات پیدا ہو جائیں، ہمارے اندر بھی وہ ایسے اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں کہ جس سے ہم بھی باقی لوگوں سے افضل ہو جائیں۔ جیسے ہمارے ائمہ سب سے افضل ہیں، اسی طرح ان کے ماننے والے بھی عملی لحاظ سے دوسرے لوگوں سے افضل اور اچھے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آگے ہے والتواضع، یعنی وہ جو اخلاق اچھا رکھتے ہیں ان کے اندر تواضع ہوتا ہے، ان کے اندر انکساری ہوتی ہے، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ بڑائی ظاہر نہیں کرتے، اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے متواضع پیش کرتے ہیں، منکسر پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے بزرگ علماء کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ اپنا نام لکھتے تھے تو ساتھ لکھتے تھے احقر الناس، یعنی سارے لوگوں سے زیادہ حقیر میں ہوں، سب لوگوں سے زیادہ مسکین میں ہوں، سب لوگوں سے زیادہ فقیر میں ہوں۔ اور جتنے بھی صاحب عظمت لوگ ہیں، جتنے بھی صاحب قدر لوگ ہیں، وہ اتنے ہی متواضع ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے اردو کے محاوروں میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ اگر ایک شجر پر زیادہ ثمر ہے تو وہ شاخ جھک جاتی ہے، وہ متواضع ہو جاتی ہے، اور جس شاخ کے اوپر فروٹ نہ ہو وہ اوپر اکڑ کر کھڑی ہوتی ہے۔ تو اکڑتے وہی ہیں کہ جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اور جن کے اندر اچھی صفات ہوں وہ ہمیشہ منکسر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ متواضع ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ صراحی جو ہے وہ بھی جھک کر پانی ڈالتی ہے پیمانے کے اندر۔ تو جس کے اندر خزانہ ہو، جس کے اندر دین ہو، جس کے اندر اچھی صفات ہوں، وہ جھک کر خاکسار ہو جائے گا اور متواضع ہوگا۔ اور یہ تواضع کیا ہے؟ یعنی اس پروردگار کے حضور، یعنی جو ہمارا مالک اور بادشاہ ہے، جب وہ موجود ہے تو پھر کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ اکڑ کر چلے، اور کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ متکبر ہو جائے؟ تو اللہ کے حضور اپنے آپ کو انسان ہمیشہ یہ دیکھے، اے پروردگار یہ مخلوق تیری مخلوق ہے، جو تو نے مجھے صفات عطا کی ہیں اس کے باوجود میں اپنے کو فقیر، میں اپنے کو حقیر ہی سمجھتا ہوں۔ اور متواضع رہنا یہ بھی اخلاق کا ایک اچھا معیار ہے۔
اور اس کے بعد کہتے ہیں الغیرہ، غیرت مند ہونا، یہ بھی اخلاق کی ایک نشانی ہے۔ یعنی انسان کے اندر غیرت کا ہونا بھی ایک اخلاقی پہلو ہے۔ یعنی انسان دنیا کے سامنے یعنی متواضع بھی رہے، اچھی گفتگو بھی کرنے والا ہو، اور اس کے اندر اخلاقی بیماریاں بھی نہ ہوں، لیکن اتنا بھی وہ سیدھا سادھا نہ بن جائے اور اتنا بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے کہ اس کو غیرت کا خیال بھی نہ ہو۔ کس چیز کی غیرت؟ عزت اور آبرو کی غیرت۔ یعنی انسان سب سے پہلے اپنی عزت کو محفوظ کرے اور اپنے اہل و عیال کی حرمت اور ان کی عزتوں کا پاس رکھے اور ان کا خیال رکھے۔ اور ائمہ علیہم السلام نے بھی ہمیں غیرت کے وہ نمونے عطا کیے ہیں۔ ہم ہمیشہ مجالس میں سنتے ہیں کہ شب عاشور امام زین العابدین علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے خیمے ہمارے خیموں کے قریب کر لو تاکہ ایک دفاعی پوزیشن بن جائے۔ تو چنانچہ وہ خیمے امام حسین علیہ السلام اور شہزادیوں کے خیموں کے قریب آ گئے، اور پھر وہ رات انہوں نے عبادت میں گزاری تھی، اور اچانک جب امام علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا کے صحابی شہدائے کربلا ان کی قرآن پڑھنے کی آوازیں خیمہ کے اندر آ رہی تھیں۔ تو امام علیہ السلام نے فوراً بلایا، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ ان کو بلائیے۔ سید الشہداء علیہ السلام تشریف لائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بابا یہ جو آپ کے صحابہ ہیں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز میرے کانوں پر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پھوپھیوں کی آوازیں ان کے کانوں پر بھی جا رہی ہوں گی۔ تو بابا آپ نے یہ خیمے اتنے قریب کیوں کروا دیے؟ یہ غیرت ہے کہ ہمارے گھر کی بیویاں ان کی آواز بھی غیر محرم نہ سنیں، یہ جائے کہ غیر محرم ہماری عورتوں کو دیکھیں، غیر محرم ان کو اس حالت میں دیکھیں کہ ان کے بال کھلے ہوئے ہوں اور انہوں نے زیورات سے اپنے آپ کو سجایا ہوا ہو اور اس کے اوپر میک اپ لگایا ہوا ہو۔ تو وہ کیسا شخص ہے؟ کیا اس کی غیرت کہاں چلی گئی کہ جس کی بیٹی یا جس کی بیوی یا جس کی بہن اس حالت میں بازار نکلی ہے؟ اور کتنے بے غیرت ہیں وہ افراد جو اس حالت میں عورتوں کو لے کر اپنے ساتھ بازاروں میں جاتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی غیرت کا جنازہ نکلتا ہے اور لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کی مستورات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ یعنی اخلاقی صفات کے اندر جیسا کہ مولا نے فرمایا غیرت، تو چنانچہ غیرت کا ہونا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جتنے غیور ہمارے ائمہ علیہم السلام تھے، جس طرح باقی تمام صفات میں وہ اعلیٰ و ارفع تھے، اسی طرح غیرت کے مسئلے میں بھی وہ سب سے بلند تر تھے۔ چنانچہ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام سے جب مدینہ میں کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، تو آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ مولا شہید تو سارے کربلا میں ہوئے تھے، تو آپ فرماتے ہیں شام۔ تو امام فرماتے تھے شہید ہونا ہماری میراث ہے، وہ ہمارے لیے سعادت ہے، مگر شام میں وہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ میری پھوپھیاں اور میری بہنیں اور میری مائیں میرے ساتھ تھیں اور ان کے سروں پر چادریں نہیں تھیں اور بے غیرتوں کا مجمع ان کو دیکھ رہا تھا اور میں زمین کے اندر گڑا جا رہا تھا شرم کی وجہ سے۔ تو یہ غیرت ہے جو ائمہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اگر کسی کی بیوی یا کسی کی بیٹی متعلقہ جو اس کے افراد ہیں گھر کے، تو وہ اگر
اس طرح گھر سے باہر نکل رہی ہے تو گویا وہ اپنے گھر کے مردوں کا جنازہ نکال رہی ہے۔ اور پھر ایسی بیویاں جب مجلسوں میں آتی ہیں تو وہ مصائب پر کیا کرتی ہیں؟ جب ان کو یہ کہا جا رہا ہو کہ جناب زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، بھائی کی شہادت کے بعد، یعنی شہادت سے بھی زیادہ شہزادی کے لیے کیا کڑا وقت تھا جب بغیر چادر کے آپ کو باہر نکلنا پڑا۔ اور وہ شہزادی کہ جو اپنے نانا کی قبر پر جائے تو امیر المومنین رات کے وقت میں اجازت دیں اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کے چراغ بھی گل کر دیے جائیں تاکہ بی بی کے سائے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو اب ایسی بیویاں جب مجلس میں آتی ہوں گی اور جب یہ واقعہ پڑھا جائے تو ان پر کیا اثر ہوتا ہوگا؟ وہ کہ اگر کسی ماں کو یہ کہا جائے کہ علی اکبر جوان شہید ہو گئے، علی اصغر 6 مہینے کے اس طرح بے دردی سے ذبح کر دیے گئے، تو ماں کی حیثیت سے اس کا کلیجہ پکڑا جائے گا اور اس کو رونا بھی آئے گا، اس کو احساس بھی ہوگا کہ بیٹوں کی کتنی محبت ہوتی ہے اور ایسے کربلا میں ہوا۔ اور قربان جائیں ہم ان ماؤں کے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اس طرح ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر جب اگلا مصائب ہوگا جس میں بازاروں کے اندر بیویوں کا کھلے سر جانا ہے تو وہ ان عورتوں پر کیسا مصائب ہوگا، یا وہ ان عورتوں مردوں کے لیے کیا مصائب ہے کہ جن کی خواتین سر کھلے بازاروں میں میک اپ کر کے جاتی ہیں، تو ان کے لیے تو یہ کوئی اہمیت کی بات ہی نہیں ہے۔ تو چنانچہ غیرت، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخلاق غیرت سے پتہ چلتا ہے، دین ادب سے پتہ چلتا ہے، ادب اخلاق سے پتہ چلتا ہے، اور اخلاق غیرت سے پتہ چلتا ہے۔ جو بے غیرت ہے وہ ایسے ہی سمجھیے جیسے بے دین ہے، جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر دین نہیں۔ تو چنانچہ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا والشجاعہ، غیرت کے بعد اخلاق کا بہترین جو پہلو ہے وہ ہے شجاع ہونا، وہ ہے بہادر ہونا۔ چنانچہ شجاعت کا بھی جو پیمانہ ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہو، جس کے ہاتھ میں تلوار ہو، نیزہ ہو، یا آج کے لحاظ سے جو ہتھیار ہیں، اور لوگ اس سے ڈرتے ہوں اور جدھر جائے وہ مار دھاڑ کرتا جا رہا ہو، یہ شجاعت نہیں ہے۔ شجاعت یہ ہے کہ انسان کی بہادری یہ ہے کہ وہ صابر اور شاکر ہو، یعنی ہر قسم کے ماحول میں، ہر قسم کے مصائب اور آلام میں اس کا نفس کے اوپر کنٹرول اتنا زیادہ ہو، یہاں سے اس کی شجاعت کا پتہ چلے گا۔ یعنی شجاع وہ ہے جس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہے اور وہ ضرورت دیکھے گا۔ شجاعت اور بہادری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ کہاں پر لڑنا ہے، کہاں پر خاموش رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جہاں پر نہ بھی لڑنا ہو وہاں لڑنا شروع کر دے، جہاں لڑنا اس کے لیے نقصان دہ ہو وہاں بھی وہ لڑائی شروع کر دے۔ تو چنانچہ شجاعت اور بہادری اس کا تعلق غیرت کے ساتھ بھی ہے۔ بے غیرت اگر بندہ ہوگا تو وہ بزدل ہوگا، وہ شجاع نہیں ہے۔ شجاع وہ ہے کہ جس کے اندر غیرت ہے، جس کے اندر عقل ہے، اور جو اپنے نفس کو صحیح طور پر کنٹرول کر سکتا ہو۔ تو یہ بھی اخلاق کا ایک پہلو ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں والحلم، اور وہ شخص حلیم ہو، وہ شخص بردبار ہو، اس شخص کے اندر برداشت ہو، وہ شخص جو ہے وہ شور شرابہ چھوٹی سی بات پر واویلا کرنے والا نہ ہو، حلیم الطبع ہو، یعنی منکسر المزاج ہو، اور وہ یعنی اپنے گفتگو سے اور اپنے اعمال سے وہ حلیم نظر آئے،
اور تواضع کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یعنی جس طرح ہم نے عرض کیا کہ متواضع ہونا اور اس طرح کا یعنی بیہیو کرنا معاشرے کے اندر سخت مشکلات میں بھی اور سخت قسم کے حالات میں بھی. اور حلیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے اور بدتمیزی پر اتر آیا ہے تو حلیم آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی ایسی بدتمیزی نہیں کرے گا، جو اس کا حلم اس کو اجازت نہیں دے گا. بہت سارے واقعات ہیں ہمارے ائمہ کے ساتھ لوگوں نے آ کر گستاخیاں کیں، مگر آگے سے ہمارے ائمہ حلیم رہے، اور اس کا پھر اثر کیا ہوا کہ وہی گستاخی کرنے والا جو ہے وہ نادم ہو گیا کہ میں نے تو کتنی بڑی غلطی کر دی. تو ویسے بھی ایک اصولی بات ہے کہ اگر کوئی شخص غصے میں آ رہا ہے اور وہ بکواس کرنے شروع کر دے، اور اگر آپ آگے سے نہیں بولتے تو وہ کتنا بکے گا، آخر اس کو بریک لگ جائے گی، آخر وہ خود ہی سوچے گا کہ بھائی میں اتنی باتیں کر رہا ہوں اور یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ اور آخر اس کو خاموش ہونا پڑے گا، اور آخر ایک موقع اور وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہی شخص آپ کے سامنے جھکے گا، آپ کے قدموں کو ہاتھ لگائے گا کہ واقعاً آپ عظیم انسان ہیں، میں نے جو کچھ کہا تھا مجھے اس سے معاف کیجئے. لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہو کہ کوئی شخص اگر آ کر بکواس کر رہا ہے اور اسی طرح آپ بھی اس کے جواب میں شروع ہو جائیں تو بات ختم ہونے والی نہیں ہوگی، بلکہ بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو حلم بھی ایک اخلاق کا بہترین سائیڈ ہے اور پہلو ہے. اس کے بعد والصبر، فرماتے ہیں کہ نویں چیز کیا ہے؟ وہ صبر ہے. اور صبر جو ہے قرآن مجید سے پوچھئے اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تو کتنی تاکید ہے صبر کی. اور پھر ہمارے ائمہ علیہ السلام کا کردار جس کے اندر آپ کو اتنا صبر نظر آئے گا، ایسے پہلو آپ کو نظر آئیں گے کہ جن پر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اتنی عظیم ہستیوں نے کیسے صبر کیا، کیسے اس کے اندر کو برداشت کیا. تو برداشت کا مادہ پیدا کرنا اور صبر کرنا، اور جیسا کہ اردو میں محاورہ مشہور ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. تو صبر کی قسمیں ہیں. مثلا یہ بھی ایک صبر ہے کہ آپ ایک اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور پروردگار عالم جانتا ہے کہ یہ دعا جو آپ مانگ رہے ہیں یہ فی الحال آپ کے لیے صحیح نہیں ہے کام، اور پھر وہ دعا آپ کی محفوظ ہو گئی، وہ آپ کی کریڈٹ میں چلی گئی. تو وہ چیز اگر مشیت الہی سے ٹکرا رہی ہے تو پھر تو وہ کبھی پوری نہیں ہوگی، مگر اس کا اجر آپ باقی ہے. یعنی وہ جو آپ نے خدا کے حضور میں انکساری کی تھی اور زاری کر کے جو دعا مانگی تھی اس کا اثر موجود رہے گا، اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا. یا پھر کچھ ایسی دعائیں ہیں جو کہ مصلحتاً اس وقت کے لحاظ سے پوری کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور پھر جب وہ مصلحت آتی ہے اور وہ حاجز ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دعا پوری بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی صبر کرنا، یعنی دعا کر کے پھر صبر کرنا، اور پھر تقدیر الہی پر صبر کرنا. یعنی پروردگار عالم کی طرف سے اگر کوئی بلا آتی ہے ہمارے اوپر، مثلاً کوئی بچہ ہی ایسا پیدا ہو گیا کہ جو ہینڈی کیپ ہے اور معذور ہے، تو صبر کرے آدمی اور خدا کی نعمتوں پر شاکر رہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے ایک دن پروردگار عالم سے پوچھا کہ خدایا اس کائنات میں میرے علاوہ بھی کوئی تمہیں محبوب ہے؟ مجھے اگر کوئی ہے تو مجھے اس سے ملاقات کروا دو. تو خدا نے کہا ہاں موسیٰ، عیسیٰ جاؤ فلاں جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، وہ مجھے بہت محبوب ہے، اور جاؤ اس کی زیارت کر کے آؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے اور اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے جس کی نہ آنکھیں ہیں، نہ پاؤں چلتے ہیں، نہ ہاتھ کام کرتے ہیں،
اور ایک زندہ لاش کی صورت میں وہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور خدا کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اے پروردگار، میں کتنا تیرا شکر ادا کروں، تو کتنا مجھ پر مہربان ہے۔ حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے اور اس مائی کے قریب بیٹھ گئے اور اس کو سلام کیا، تو اس نے جواب میں کہا، اے عیسیٰ، اے اللہ کے نبی، وعلیک السلام۔ حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے کہ اس عورت کو میرا نام کس نے بتایا؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے مائی، میں تو پہلی دفعہ تمہیں ملا ہوں، تو مجھے تمہارا نہیں پتہ تھا، تو میرا نام کیسے جانتی ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ کے نبی، جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اسی نے مجھے آپ کا نام بھی بتایا ہے کہ آپ کے میرے پاس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں حیران ہوں کہ تم اس قسم کی زندگی گزار رہی ہو، نہ تمہارے پاؤں ہیں، نہ تمہارے ہاتھ ہیں، نہ تمہاری آنکھیں ہیں، بس ایک زبان چل رہی ہے اور ایک زندہ لاش کی طرح تم پڑی ہو، اور پھر اتنا خدا کا شکر ادا کر رہی ہو، اور خدا تم کو اتنا محبوب رکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس مائی نے کہا، اللہ کے نبی، میں اس لیے ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پروردگار، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تو جیسا مجھے رکھنا چاہتا تھا تو نے مجھے ایسا دنیا میں بھیجا، اور میں اس پر صابر اور شاکر ہوں کہ تو میرے لیے مجھ سے زیادہ میرے اوپر مہربان ہے۔ تو تیری مصلحت یہ تھی، تو یہ جانتا تھا کہ مجھے پاؤں کے بغیر رہنا چاہیے، مجھے ہاتھ کے بغیر رہنا چاہیے، مجھے آنکھ کے بغیر رہنا چاہیے، اور اگر یہ چیزیں تو مجھے دیتا تو ہو سکتا ہے میرے پاؤں جو ہیں وہ گناہ کی طرف اٹھتے، میرے ہاتھ ظلم کی طرف اٹھتے، میری آنکھیں گناہ کی طرف دیکھتیں، تو خدایا تو نے مجھے کتنے گناہوں سے بچا لیا ہے، اور ایک مجھے زبان دی ہے جس سے میں تیرا شکر ادا کرتی رہوں، جس سے میں تیری حمد ادا کرتی رہوں۔ تو یہ صبر ہے، یعنی پروردگار عالم کی تقدیر پر صابر اور شاکر ہونا۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں اموات ہوتی ہیں، ہمارے عزیز، خدا ہم سب کے عزیزوں کو سلامت رکھے، تو اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس قدر بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ کسی کی وفات پر رونا جو ہے اچھی بات ہے، اپنے جذبات کو نکالنا چاہیے، آنسوؤں کو دبانا نہیں چاہیے، غم کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس موقع پر اپنے عزیزوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے کا غم بانٹنا چاہیے۔ مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ گریبان چاک کرتی ہیں اور اپنے بال نوچتی ہیں اور اپنے جسم پر تھپڑ لگاتی ہیں، گالوں پر، اور واویلا کرتی ہیں، اور ظلم ہو گیا ہمارے اوپر، قہر ہو گیا ہمارے اوپر، تو یہ چیزیں اسلامی طور پر اچھی نہیں ہیں۔ اسلام یہاں پر صبر کا حکم دیتا ہے، خدا کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرزند تھے حضرت ابراہیم، جو جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے بعد ایک ہی آپ کی بیوی سے آپ کا ایک بیٹا ہوا، ورنہ آپ کی ساری اولاد اور تمام سادات جو دنیا میں ہیں یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی بیوی سے حضور کو کوئی اولاد نہیں دی، سوائے جناب ماریہ قبطیہ کے، کہ جن میں سے آپ کو اللہ نے ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام ابراہیم تھا۔ تو ابراہیم امام حسین علیہ السلام کے ہم سن تھے، اور ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک زانو پر امام حسین کو بٹھائے ہوئے اور دوسرے زانو پر حضرت ابراہیم کو، تو کبھی حسین کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ابراہیم کو بوسہ دیتے ہیں، اور اسی حالت میں جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ خدا نے آپ کو تحفہ درود و سلام بھیجا ہے، اور یہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ دونوں جو ہیں ان کو تم ایک ساتھ اپنے پاس اکٹھا نہیں رکھ سکتے، ان میں سے ایک مجھے دے دو،
ایک اپنے پاس رکھ لو، یہ آپ کو اختیار ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، پھر حضرت ابراہیم کی طرف دیکھا اور کہا جبرائیل میں ابراہیم کو دینے کے لیے تیار ہوں مگر حسین کو نہیں دوں گا۔ ظاہری طور پر تو حضور نے اس لیے یہ فرمایا کہ حسین کے جانے سے زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کا دل دکھے گا، میرا دل دکھے گا، اس کے بابا میرے بھائی امیر المومنین کا دل دکھے گا، ان کے بھائی حسن کا دل دکھے گا، اور ابراہیم کے جانے سے تو صرف میرا دل دکھے گا۔ تو یہ ظاہر میں حضرت نے فرمایا، لیکن اس کی غرض و غایتیں اور بھی بہت تھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اسلام کی بقا کے لیے ضروری تھی، تو اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے حسین پر قربان کر دیا۔ اور جب آپ کی میت جنت البقیع میں جا رہی تھی، دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اور کیا اس پر آپ راضی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہوں۔ تو کہا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یہ میرے باپ ہونے کی شفقت کا تقاضا ہے، اللہ کی تقدیر پر میں راضی ہوں مگر رونا بے صبری نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار میں کر رہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا تھا اور مجھے اس سے پیار تھا۔ تو چنانچہ ہمارے ہاں حد سے لوگ بڑھ جاتے ہیں، میتوں پر اس قسم کے جو ہے وہ نوحہ قناع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ماتم صرف سید الشہداء علیہ السلام کے لیے ہے، یا پھر اور جو ہمارے مظلوم شہید ہوئے ہیں ان کے لیے جائز ہے، اور اونچی آواز میں رونا اور واویلا کرنا بھی صرف ان کے لیے جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے اونچی اونچی آواز سے رونا اور چیخ و پکار کرنا، مگر اگر اجازت ہے تو صرف اس کے لیے کہ جس پر ظلم کیا جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا ماتم ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ پر بہت بڑا ظلم ہوا۔ آپ پر ہم واویلا کیوں کرتے ہیں، بین کیوں کرتے ہیں، اپنا سینہ کیوں پیٹتے ہیں؟ تو چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس قسم کا غم کرنا یہ بے صبری نہیں ہے، یہ اس مظلومیت کا اظہار ہے کہ جس کو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے تاکہ دنیا واقع کربلا کو بھولنے نہ پائے۔ تو چنانچہ صبر جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اخلاق کا ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی وہ ہی صاحب اخلاق ہوگا جو صابر ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار صبر کا ذکر کیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور یہاں پر مفسرین نے صبر سے مراد روزے کو لیا ہے، اور یقیناً روزہ بھی ایک صبر ہے کہ سارا دن خدا کی خوشنودی کے لیے ان چیزوں سے بچنا کہ جو مبطلات روزہ ہیں، اور وہ چیزیں چاہے حلال بھی ہوں اور آپ کو فراہم بھی ہوں، لیکن خدا کی خوشنودی کے لیے صابر رہنا، پیاس لگے صبر کرنا، بھوک لگے صبر کرنا۔ تو یعنی روزے کو پروردگار عالم نے صبر کا نام دیا ہے۔ اور پھر سورہ کوثر میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور سورہ عصر میں ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی وہ مومنین کامیاب ہیں کہ جو حق کا ساتھ دیتے ہیں اور صبر کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ صابرین اور شاکرین یہ پروردگار عالم کے یعنی برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں اور خدا کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اخلاق میں صبر کی بھی بہت بڑی حیثیت اور اہمیت ہے۔ اور اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا،
تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو لے کر اخلاق کے اوپر ہی گفتگو ہوگی۔ اور یہ جو 10 باتیں امیر المومنین کی تھیں تو اس میں سے جو رہ گیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں، اور کچھ اور حضرت کے فرامین، وہ اگلے پروگرام میں اخلاق کے موضوع پر اسلامی معاشرے کی عنوان سے آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی۔ اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ موضوع کے لحاظ سے سوال کیا کریں، اور اگر آپ جو ہے وہ سوال اپنے بھیجنا چاہیں تو جو ہدایت ٹی وی کا ای میل ایڈریس ہے اس موضوع پر جو اگلے ویک پروگرام ہونا ہے اس پر آپ جو ہے اپنے سوال پہلے سے بھی بھیج سکتے ہیں، تو اس لیے بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور پھر جو ہے وہ جلدی سے جلدی آپ کے سوالوں کے جواب جو موضوع کے مطابق ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔